بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم على رسوله الكريم فضائل ذکر کے حوالے سے جلد ہے جی حدیث نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر کی فضیلت قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الله في الدرجات العلا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر، علی الفروش الممہدتی، ٹھیک ہے جی، علی الفروشی، فرش، فرش کو بھی بولتے ہیں اور بستروں کو بھی، ممہدتی، نرم نرم بستروں پر اللہ تعالی شانہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ جی، اتنی بڑی فضیلت۔ وہاں آیت میں ذکر تھا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب قرآن حدیث کو جدا کرنے والے لوگ بھی دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کیسا منظر بیان کرتا ہے، اللہ کی یاد کا، اللہ کا ذکر کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرمائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سارا حوالہ وغیرہ لکھا ہوا ہے جو سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح علی شرط الشیخین، احادیث کو بھی جو ہے ساری اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ تو مختصر سیشن ہے ہمارا، حدیث کے الفاظ ایک ایک بار غور کیجئے۔ جو لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ شانہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک مشہور مفہوم ہے حدیث کا کہ ایک اوپر والا جنتی ہوگا، کروٹ بدلے گا، نیچے والے کو خوشبو آئے گی بہت اعلیٰ جو اس کے پاس نہیں ہوگی۔ تو اوپر والے کو پوچھے گا، یارا آپ کو کس طرح یہ جو ہے خوشبو حاصل ہوگی، میرے پاس تو نہیں ہے، حالانکہ میں بھی جنت میں ہوئی ہوں، آپ بھی جنت میں ہو، لیکن یہ خوشبو آپ کو کیسے مل گئی؟ تو اس نے کہا، بس آپ سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا دنیا میں، بس اتنا فرق ہے۔ یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی یاد ہم ذکر کریں اور دل میں کریں اگر، تو پھر اور بھی زیادہ اس میں کثرت پائی جائے گی اور تعداد، سپیڈ زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، پاگلوں کی طرح، کیونکہ دوسری حدیث میں بھی آپ کو ملے گا کہ ایسا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ مجنون، پاگل کہنے لگے آپ کو، ٹھیک ہو گیا۔ اس چیز کو بھی خیال کرنا ہے۔ تو ضربے لگانا، اللہ کی یاد کے ٹکرے مارنا، دل کو اللہ یاد کروانا، تو یہ کوئی نیا بدعت شدت والا کام نہیں ہے، یہ احادیث میں ذکر ہے۔ اللہ کی یاد میں ہم یہ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی گانے شانے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں کا اثر ہوتا ہے گناہوں کا، قوالیوں کا، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کا اثر ہوتا ہے، لوگ جھومتے ہیں اور معصیت پہ گھومتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، نبی کی ناراضگی پہ، جو گانے بجانے، گاجا، جو بھی چیزیں ہیں، آلات ہیں، میوزک ہے، اس پہ لوگ مست ہو جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، جو کہ گناہ ہے، وہ بے لذت ہے، وقت کا ضیاع ہے، گناہ ہے۔ تو اللہ کی یاد میں جھومنا، اللہ اللہ کرنا، جسم حرکت کرنا، تو اس میں کسی کو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ کیا اعتراض کی بات ہے؟ اللہ کی یاد میں بندہ جھوم رہا ہے، ہاں اتنا خیال کرنا ہے جو جو گناہ والے کام ہیں، ڈانس ہیں، اس طرح کے رقص ہیں جو بالکل حرام ہیں، ان کے ساتھ بالکل بھی مشابہت نہ ہو اور نیت بھی نہ کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے ذکر کرنا اللہ کو اتنا زیادہ اعلیٰ ذکر ہے کہ بندہ
जब नरम नरम बिस्तरों में भी करता है तो अल्लाह ताला उसको दर्जात में पहुंचा देते हैं। ठीक हो गया जी। तो अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए और अक़ल की तौफीक अता फरमाए। देखें जी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक उनमें से किसके लिए है? ज़ाकिरीन के लिए है। ठीक हो गया जी। जो शख्स अल्लाह का कसरत से जिक्र करे वो निफाक से बरी है। ठीक है जी। अल्लाह जल शान इससे मोहब्बत फरमाते हैं, जिक्र करने वाले से। ठीक हो गया। तो साहबा ने अर्ज़ किया, यहाँ पे एक मुख्तसर सा वाक़या है कि बाज तेज़ जाने वाले आगे चले गए। साहबा के बारे में पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र से वापसी पर। तो फरमाया वो आगे बढ़ने वाले कहाँ हैं जो अल्लाह के ज़िक्र में वाले हाना मशहूर हैं, यानी कंटिन्यू ज़िक्र करते हैं, हर वक्त मशहूर हैं। जो शख्स ये चाहे कि जन्नत से खूब सैराब हो वो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करे। अल्लाह ताला हमें ज़िक्र की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।